بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم برطانوی پارلیمنٹ یعنی دارالعوام جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس موضوع میں ہم دیکھیں گے کہ برطانوی پارلیمنٹ کی تاریخ کیا ہے، اس کی تشکیل کس طرح سے کی جاتی ہے اور اس کے اختیارات و اس کے فرائض کیا ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ برطانوی پارلیمنٹ یعنی دارالعوام دنیا کی قدیم ترین پارلیمنٹس میں سے ایک ہے۔ برطانوی دارالعوام دو ایوانوں پر مشتمل ہے، ایک دارالامراء اور دوسرا دارالعوام۔ دارالامراء کو ایوان بالا اور دارالعوام کو ایوان زیریں کہا جاتا ہے۔ برطانوی نظام حکومت میں دارالعوام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں۔ یہ ہر شعبہ زندگی کے لیے قانون واضح کرتی ہے اور اس میں ترمیم اور تنسیخ کر سکتی ہے۔ اس کے اختیارات اور اس کے فرائض کے حوالے سے مختلف مفکرین کی جو رائے ہے ان کا اندازہ لیں تو سب سے پہلے ڈیلوم کہتا ہے کہ یہ مجلس سیاہ اور سفید کی مالک ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کو عمل دخل حاصل ہے، جبکہ ڈائسی کے مطابق ایسا کوئی قانون نہیں جسے پارلیمنٹ نے نہ بنایا ہو اور اسے بنانے کے بعد اس میں ترمیم یا تنسیخ نہ کر سکتی ہو۔ تو اس طرح ان اقوال کی روشنی میں ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برطانوی دارالعوام یعنی پارلیمنٹ لا تعداد جو ہے وہ اختیارات کی مالک ہے اور یہ ملکی نظم و نسق کے چلانے کے لیے تمام ضروری اختیارات جو ہیں وہ رکھتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ برطانوی نظام حکومت کے اندر پارلیمنٹ کی تشکیل کس طرح سے ہوتی ہے۔ انتخابی شرائط کی بات کریں تو برطانیہ کے اندر دارالعوام کی رکنیت کے لیے عمر 18 سال کے قریب ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی شہری ہونا ضروری ہے، اور ایسے افراد جو نابالغ، پاگل، امراء، کلیسا کے ملازمین، مجرم یا سزا میں معافی حاصل کرنے والے ہیں وہ انتخاب نہیں لڑ سکتے۔ اس کے علاوہ فوج اور پولیس کے ملازم، ہائی کورٹ کے ملازم، تاجدار برطانیہ کے ملازم، مجسٹریٹ اور انتخابی ٹربیونلز میں کام کرنے والے، کمیشن کے رکن، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ دیگر افراد جو ہیں وہ برطانوی دارالعوام کے لیے انتخاب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نمائندوں کی تعداد کی بات کریں تو 1945 کے اندر برطانوی دارالعوام کے نمائندوں کی تعداد 610 تھی، 1948 میں 625 کر دی گئی، 1949 سے لے کر آج کے دن تک اس کی تعداد جو ہے وہ 630 ہے۔ اس کی مدت کی بات کریں تو برطانوی دارالعوام کی جو مدت ہے وہ 5 سال مقرر کی گئی ہے، لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں یہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکتی، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر برطانوی وزیر اعظم بادشاہ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ پارلیمنٹ کو برخاست کر دیا جائے تو ایسی صورت میں اس کو برخاست کر کے نئے انتخابات کروا دیے جاتے ہیں۔ اس پارلیمنٹ میں علاقائی تناسب کے حوالے سے بات کریں تو انگلینڈ سے 529، اسکاٹ لینڈ سے 72، ویلز سے 40، شمالی آئرلینڈ سے 18 ممبران جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اجلاس کی بات کریں تو دارالعوام کا سال میں ایک اجلاس ہونا لازمی ہے جس میں سالانہ بجٹ کی منظوری ہوتی ہے، مگر اس کے برعکس سال کے 6 ماہ بعض اوقات اجلاس ہوتا ہے۔ 40 اراکین اجلاس میں موجود ہوں تو اسے جاری رکھا جاتا ہے، ورنہ قورم پورا نہ ہونے کی صورت میں اسے ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ برطانوی دارالعوام کی رکنیت حاصل کرنے والے افراد کو جو مراعات دی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلے تنخواہ کی بات کریں تو 8,000 پاؤنڈ سالانہ تنخواہ اور دیگر الاؤنسز۔ آزادی اظہار کی بات کریں تو دارالعوام کو تقریر اور تحریر کی مکمل آزادی ہے۔ یہ حکومتی کارکردگی پر تنقید کر سکتی ہے، اس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ وزراء کی خامیوں کو بے نقاب کر سکتی ہے، اس دوران غیر شائستہ الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ پینشن 25 سال کی عمر میں اراکین دارالعوام پینشن کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تاجدار سے ملنے کا حق ان کو حاصل ہے، اسپیکر کی وساطت سے تاجدار سے مل سکتے ہیں اور اظہار رائے کر سکتے ہیں۔ ایوان میں وزراء کی کارکردگی کے بارے میں سوالات اٹھا سکتے ہیں۔
تو آئیے اب جائزہ لیتے ہیں کہ دارالعوام کو مجموعی طور پہ کیا اختیارات حاصل ہیں جس کے تحت وہ ملکی نظم و نسق کو چلاتی ہے۔ سب سے پہلے مالیاتی مسودات کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1911 کے پارلیمانی ایکٹ کے تحت مالیاتی مسودات سے متعلق دارالامراء کے اختیارات کو کم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر دارالامراء کسی مسودے کو 1 ماہ کے اندر منظور نہیں کرتا تو اسے بادشاہ کی منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ جہاں تک مالیاتی مسودے کا تعلق ہے وہ صرف دارالعوام ہی میں پیش کیے جاتے ہیں، جہاں سے منظوری کے لیے دارالامراء بھیجے جا سکتے ہیں۔ دارالامراء اسے مسترد نہیں کر سکتی بلکہ صرف رائے اور تجاویز دے سکتی ہے۔ دارالعوام مالیاتی مسودے کو تاجدار کے پاس منظوری کے لیے بھیج دیتا ہے۔ ان ساری باتوں سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ دارالعوام کو ہی قانون سازی کے تمام اختیارات حاصل ہیں۔ دارالعوام ایک قانون ساز ادارہ ہے اور یہ ادارہ ملک میں قانون نافذ کرتا ہے، اسے وضع کرتا ہے۔ کابینہ قانون سازی کی تجاویز کا مسودہ بل کی صورت میں دارالعوام میں پیش کرتی ہے۔ دارالعوام بل کو نامنظور کر دے تو اس کا مطلب عدم اعتماد کی تحریک ہے۔ جب عام مسودہ دارالعوام میں منظور ہو جائے تو اسے دارالامراء میں پیش کیا جائے گا۔ اگر دارالامراء منظوری دے دے تو تاجدار کی منظوری کے بعد یہ قانون کا درجہ اختیار کر لے گا، لیکن اگر دارالامراء اسے مسترد کر دے تو دارالعوام میں واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور اس طرح 1 سال تک اس بل پر کوئی فیصلہ نہ ہو تو یہ خود بخود قانون کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ دارالامراء کے اراکین جو ہیں وہ حکومتی خرابیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ہر اجلاس میں ایوان کے اراکین کو وزراء سے ان کے متعلقہ محکموں کی کارکردگی کے بارے میں سوال کرنے کا حق ہے۔ ان سوالات کے ذریعے مختلف محکموں میں خرابیوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ ان سوالات کا مقصد عام طور پر ملکی نظم و نسق کے بارے میں معلومات اور اطلاعات حاصل کرنا ہے۔ وزراء ان سوالات کے جوابات دینے کے پابند ہیں۔ اس طرح مقننہ اور انتظامیہ میں ایک ربط بھی قائم رہتا ہے جو عملہ کا احتساب کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تحریک التوا کو پیش کرنا بھی دارالعوام کے اراکین کے اختیارات میں شامل ہے۔ عام طور پر برطانیہ میں التوا کی تحریک حزب اختلاف کے اراکین پیش کرتے ہیں، جس کا مقصد حکومت کے اقدامات کو ناپسند کرنا اور اس پر اپنی رائے کا اظہار دینا ہے۔ اس کی ایک وجہ انتظامیہ کی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے۔ تحریک التوا پیش کرنے کے لیے 40 اراکین کے ساتھ اسپیکر کا متفق ہونا لازمی ہے۔ حکومت شروع میں اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اگر اس پر بحث شروع ہو جائے اور حکومت اس میں ناکام ہو جائے تو پھر اسے استعفیٰ دینا پڑ سکتا ہے، یا وزیر اعظم پارلیمنٹ کو برخاست کرنے کا مشورہ بادشاہ کو دے سکتا ہے۔ جب بھی کوئی تحریک التوا ایوان میں پیش ہوتی ہے تو کابینہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور محتاط انداز میں اس پر اپنا نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ حزب مخالف کے تحریک التوا پیش کرنے سے قبل سارے معاملات کا بغور جائزہ لیتی ہے اور پوری قوت سے مقابلہ کرتی ہے۔ اس طرح حکومت کو اپنے محکموں میں خرابیوں اور کوتاہیوں کا علم بھی حاصل ہوتا ہے اور پھر حکومت ان کے حل کے لیے وہ کوشش بھی شروع کرتی ہے۔ دارالعوام کے اختیارات میں اس کو اپنے اجلاس کو چلانے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ اس کے لیے وہ قورم کی نشاندہی کرنا اور اس کے مطابق پھر وہ مسودات کی منظوری دینا یا اس پہ بحث کرنا، یہ اس کے اختیارات میں شامل ہے۔ انتظامیہ کا احتساب بھی دارالعوام کے اختیارات میں شامل ہے۔ انتظامیہ کا احتساب پارلیمانی دستور ہے۔ پارلیمنٹ کے اراکین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کسی وزیر کے محکمے کی کارکردگی بہتر نہ ہو تو وہ اس کے خلاف غم و غصے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ سب کابینہ کے خلاف اظہار سمجھا جاتا ہے، یہ اظہار ملامت کہلاتا ہے، اور حزب اختلاف کے ہاتھ میں یہ ایسا ہتھیار ہے جس سے ہر وقت بظاہر انتظامیہ وہ خوف زدہ رہتی ہے۔ کابینہ چونکہ اکثریتی پارٹی ہوتی ہے اس لیے اس تحریک کو ناکام بنانے کی اکثر کوشش کرتی ہے، لیکن اگر یہ تحریک کامیاب ہو جائے تو اس سے حکومت کو استعفیٰ بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد لانے کا اختیار بھی دارالعوام کے ممبران کو حاصل ہے۔ حزب مخالف کو یہ حق حاصل ہے کہ حزب اقتدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلا سکے۔ اگر اس تحریک کو ایوان میں اکثریت حاصل ہو جائے تو وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو مستعفی ہونا پڑ سکتا ہے۔ حزب اختلاف جمہوریت کی روح ہے اور محافظ ہے، اس کے بغیر جمہوری حکومت آمریت میں بدل سکتی ہے۔ صحیح جمہوریت اور حقیقی آزادی حزب اختلاف ہی میں پوشیدہ ہے۔
حزب اختلاف عدم اعتماد کی تحریک اس وقت پیش کرتی ہے جب حکومت اپنا اعتماد اور مقبولیت کھو بیٹھے یا کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے جس پر اس کو حمایت نہ ملنے کا یقین ہو۔ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے تو بادشاہ حزب اقتدار کو مستعفی کر کے حزب اختلاف کو حکومت بنانے کی دعوت دے سکتا ہے۔ قوم کی مشکلات و مسائل کا ازالہ کرنا دارالعوام کا اہم فریضہ ہے۔ دارالعوام کا سب سے اہم کام قومی شکایات کا حل ہے۔ حکومت عوام کے مسائل سے بے خبر نہیں رہ سکتی۔ اگر کسی حکومت سے یہ غلطی سرزد ہو جائے تو وہ آئندہ اپنا اعتماد کھو بیٹھتی ہے، کیونکہ عوام کا اعتماد کھونا اصل میں حکومت سے ہاتھ دھونا ہے۔ عوام کو اگر شکایت ہو تو وہ تحریک التوا، تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتی ہیں۔ حکومت کو استعفیٰ بھی دینا پڑ سکتا ہے، لہٰذا عوام کی شکایت کا ازالہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دیگر اختیارات کی بات کریں تو دارالعوام کو انتخابی اختیارات بھی حاصل ہیں۔ دارالعوام کے پاس انتخابی اختیارات میں وزیر اعظم کو منتخب کرنا اور اسپیکر کو منتخب کرنا شامل ہے۔ مالیاتی مسودات کی منظوری بھی دارالعوام کے اختیارات میں شامل ہے۔ دارالعوام مالیاتی بل منظور کر کے دارالامراء میں پیش کرتی ہے۔ یہ ادارہ قومی دولت کا محافظ ہے، سالانہ آمدن اور خرچ پر کنٹرول رکھتا ہے۔ دارالامراء 1 ماہ تک اس بل پر اظہار رائے نہ دے یا توثیق نہ کرے تو 1 ماہ بعد یہ قانونی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس بل کی تیاری وزیر مالیات کرتا ہے۔ دارالعوام ٹیکسوں کو مقرر کرتا ہے، آمدنی اور خرچ کا تخمینہ لگاتا ہے، حسابات کی چھان بین کرتا ہے اور قومی سرمایہ کاری پر تنقید کرتا ہے۔ کابینہ کو ایوان میں اکثریت حاصل ہوتی ہے، اس لیے انہیں اپنی مرضی کا بل منظور کروانے میں کبھی کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ عدالتی اختیارات بھی دارالعوام کے اختیارات میں شامل ہیں۔ دارالعوام کو بعض عدالتی اختیارات میں مواخذے کے مقدمات کو تیار کر کے دارالامراء میں بھیجنا، اس کے تعاون کے بغیر دارالامراء مواخذے کے مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایوان کے کسی رکن کو سزا دے سکتا ہے، اس کو معطل کر سکتا ہے یا کچھ عرصے کے لیے اس کی رکنیت کو معطل کر سکتا ہے۔ تو دارالعوام کو کسی حد تک عدالتی اختیارات بھی حاصل ہیں۔ یہ وہ سارے اختیارات ہیں جو برطانیہ کے اندر پارلیمنٹ یعنی دارالعوام کو حاصل ہیں، اور ان اختیارات کی روشنی میں برطانوی دارالعوام جو ہے وہ ایک بہتر اور منظم انداز کے اندر اپنے نظم و نسق کو چلانے کا اہتمام کرتی ہے۔